الصبح بدا من طلعته الرحیم چھٹے پارے میں 7واں رکوع سورہ المائدہ کا تیسرا رکوع چل رہا ہے۔ سورہ المائدہ میں 17 آیات ہو چکی ہیں۔ آیت نمبر 17 کے بعد ہے وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير صدق الله العظيم۔ اوپر کی آیتوں میں عیسائیوں کی گمراہی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کہتے ہیں۔ عیسائیوں میں جو فرقے ہیں، ایک فرقہ تو انہیں خدا ہی کہتا ہے، ایک خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور ایک 3 خداؤں میں سے ایک حصہ مانتا ہے کہ 3 مل کر خدا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اوپر جو تردید فرمائی اس سے اس طرح کے تینوں ہی عقیدوں کی تردید ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ ہی خدا کا وہ حصہ ہے خدائی کا، بلکہ اللہ رب العزت تنہا الوہیت کا، خالقیت کا اور تمام آسمان و زمین کی چیزوں کی ملکیت کا مالک ہے۔ اور اللہ رب العزت جس کو جس طرح چاہے پیدا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کے پیدا ہونے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ کی قدرت ہے، اپنی قدرت کا اظہار مختلف رنگوں میں اللہ کرتا رہتا ہے۔ عیسائیوں کی گمراہی سے پہلے یہودیوں کی گمراہی کا ذکر آ چکا ہے۔ یہ دونوں ہی فرقے اہل کتاب کہلاتے ہیں، یہود اور نصارہ۔ یہود اور نصارہ دونوں اس بات کے دعوے دار تھے کہ تنہا ہم جنتی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہود نے کہا کہ نصارہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہود اکیلے جنت میں جائیں گے۔ عیسائیوں نے کہا کہ نہیں، عیسائی اکیلے جنت میں جائیں گے، یہودی جنت میں نہیں جائیں گے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ یہ ایک دوسرے کو جہنم میں بھی بھیج رہے ہیں اور خود جو ہے اپنے آپ کو جنت میں کا ٹھیکیدار بنا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا ایک دعویٰ تھا کہ اللہ کے سب سے چہیتے، قریبی، مقرب لوگ، محبوب لوگ یہ ہم ہیں۔ یہود کہتے تھے ہم ہیں اور عیسائی کہتے تھے ہم ہیں۔ اس طرح کی خوش گمانیوں میں اور جو ہے دل فریب تمناؤں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہودیوں کا جو ہے خیال ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب ایک طرح کے نہیں ہیں، بلکہ ہم جو ہے یہ اللہ کے سب سے قریبی ہیں، محبوب ہیں۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں یعنی عیسائی لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سب سے زیادہ مقرب ہیں، یعنی کچھ بھی کرتے رہیں، اچھی بری حرکتیں کچھ بھی کریں، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ اسپیشل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو، ان کی اس جو عقیدے کو یہاں پر ذکر کیا اور اس کے بعد اس کی تردید فرمائی کہ یہود و نصارہ دونوں اس خیال میں مگن ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہ بیٹا اپنے کو کیوں کہتے تھے؟ عیسائیوں نے جو بیٹا کہنا شروع کیا کہ چونکہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے غلط فاسد عقیدے کے مطابق چونکہ اللہ ان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ماننے والے ہیں، تو لہذا اللہ کے بیٹے سے ہم چونکہ قریب ہیں، لہذا جو ہے مجازی طور پر اللہ کے بیٹے میں ہم بھی شامل ہیں، بیٹے کو ماننے والا چہیتا ہوگا، لہذا جب ہم نے بیٹے کو مان لیا تو ہم بھی جو ہے بیٹوں کی طرح ہو گئے۔ یہ کہ اور یہودی بھی اسی مانا کر کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، ہم خود اللہ کے بیٹے ہیں، تو لہذا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ تو مانتے ہی نہیں۔ تو یہ بیٹا جو ہے یہاں پر پیارے کے معنی میں ہو کہ جیسے انسان پیار سے کسی کو بھی کہتا ہے میرے بیٹے ایسا کر لو، تو بیٹے کو معنی جو ہے قریبی کے آتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب، پیارا۔ اسی لیے آگے جو لفظ آیا وہ احباؤ، یہ گویا ابناء اللہ کی تشریح ہے
کہ یہود و نصارہ دونوں اپنے کو اللہ کا بیٹا یعنی اللہ کا چہیتا، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا کہتے ہیں، اور تمام تر گناہوں اور حرکتوں کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ دوسرے لوگ غلطیوں پہ جو پکڑے جاتے ہیں تو ہم بھی پکڑے جائیں، ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑ چکا ہے اور آخرت میں بھی پکڑے گا، لہذا یہ جو تمہاری بنیاد ہے کہ ہم اللہ کے پیارے چہیتے ہیں، تو پھر اللہ تمہیں کیوں پکڑ رہا ہے؟ اللہ تمہیں سزائیں کیوں دے رہا ہے؟ سزا جو ہے کوئی اپنے چہیتے کو تو نہیں مارا کرتا، کوئی اپنے چہیتے کو جو ہے تو جہنم میں نہیں ڈالا کرتا، تو اگر تم چہیتے ہو تو پھر اللہ رب العزت کی گرفت تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ تو یہ ایک وجہ بنی۔ دوسری اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی انسان ہیں اللہ رب العزت کی کسی سے رشتہ ناتا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا ہے اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کی طرف، اللہ کی فرما برداری کی طرف چلتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب پیارا بنا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نسل کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، کسی پیغمبر کی امت ہونے کی بنیاد پر، کسی جو ہے کی اولاد ہونے کی بنیاد پر۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کا پیارا نہیں ہو سکا، وہ تو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ اگر جو ہے کسی کا بیٹا ہونا کام آتا تو نوح علیہ السلام کے بیٹا بچا لیا جاتا، کسی کے بیوی ہونا کام آتا تو لوط علیہ السلام کی بیوی غارت نہ ہوتی، عذاب میں قوم لوط پہ جو عذاب آیا اس عذاب میں ساتھ میں شامل نہ کی جاتی۔ اگر کسی کا باپ ہونا جو ہے نجات کا سامان ہو سکتا تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو جہنم میں نہ ڈالا جاتا، کسی کا چچا ہونا کام میں آتا تو ابو طالب جو ہے جنت میں جانے والے ہو جاتے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں ان کو ہلکا عذاب دیا جائے گا لیکن جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو کسی کا قوم ہونا، کسی کے جو ہے نسبت جوڑنا، جبکہ اللہ رب العزت کا ایمان و عمل کی پوچھ ہوگی۔ اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، فاطمہ اس گمان میں مت رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو۔ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی پوچھ ہوگی، ایمان کے بعد پھر عمل میں کچھ کمی کوتاہی ہوگی تو شفاعت کے دروازہ کھلے، لیکن ایمان کے بغیر کافروں کے لیے کوئی رشتہ کام آ جائے، کوئی جو نسبت کام آ جائے، قومیت کام آ جائے، علاقہ ہونا کام آ جائے، یہ کافی نہیں ہوگا۔ تو لہذا اس جو ہے گمان میں تو یہاں پر تردید فرما دی۔ اللہ نے فرمایا کہ سارے انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کیا ضابطہ ہے، رشتہ ناتا نہیں بلکہ ضابطہ ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں بیان فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، کہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا کسی اور مذہب کے ہوں، جو ایمان والے ہوں گے، عمل صالح کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے تو اللہ کے یہاں اجر ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا اس میں مسلمانوں کو بھی شامل کیا گیا، اسی لیے شامل کیا گیا کہ جو نام کے مسلمان ہیں اگر وہ اس فاسد خیال میں جی رہے ہیں کہ ہم چونکہ امت محمدیہ میں ہیں اور ہم چونکہ جو ہے نبی کریم آخری پیغمبر کی امت میں ہیں، لہذا ہم تو یوں ہی بخش دیے جائیں گے، تو یہ بھی وہی خوشگمانی ہوگی جو یہود و نصارہ جس میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت کے یہاں قوم من حیث القوم کوئی اللہ کے یہاں اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں، قوم کے ساتھ اگر ایمان و عمل صالح جڑ جائے تو پھر اللہ رب العزت کے یہاں ایمان و عمل صالح کے ساتھ یہ مرتبے کا فائدہ ملتا ہے، تو نسبت کا فائدہ ملے گا لیکن ایمان و عمل صالح کی شرط کے ساتھ، اور اگر ایمان و عمل صالح نہیں ہے تو نسبت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اسی کی تردید فرمائی کہ سب جیسے عام انسان ہیں ایسی تم بھی انسان ہو، مخلوق اللہ نے جیسے ایک مخلوق بنائی انسانوں کی، تم عام مخلوق میں شامل ہو، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے بغیر ایمان و عمل صالح کے۔ باقی اللہ رب العزت ایمان و عمل صالح کے بعد گناہوں کے معاملے میں اللہ کبھی بغیر سزا کے یوں ہی بخش دے یا اللہ اپنی حکمت کے ساتھ سزا دے کے بخشے، یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں جو ہے رشتہ ناتا اس طرح کام آ جائے
باقی ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں، زمین و آسمان و درمیان کی چیزیں، لہذا اللہ رب العزت کو نہ کسی کے جو ہے رشتہ داری کی ضرورت ہے، نہ کسی کی جو ہے اس کے اللہ مجبور ہے کسی حالت پر۔ یہاں پر ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی اگر تم چاہتے ہو تو اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی تنبیہ کے طور پر اور جو ہے کسی اور مصلحت سے اپنے نیک بندوں کو بھی سزا دیتے ہیں، ان کو حالات ان پر بھی لاتے ہیں۔ تو اگر تو یہ تو دلیل نہ ہوئی۔ دراصل یہاں ذکر ہے آخرت کی سزا کا۔ دنیا میں نیک بندوں پر یا گنہگار بندے پر صحیح جو تنبیہ کے طور پر ان پر حالات ڈالے جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے، تو انسان پر تنبیہ ہوگی تو وہ تربیت ہو جائے گی، تربیت ہو جائے گی تو وہ اپنے حرکت سے باز آ جائے گا، یا یہ اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں سزا اللہ رب العزت جو ہے اپنے ان بندوں سے جن سے راضی ہوں گے کبھی نہیں دیں گے۔ جن بندوں سے اللہ راضی ہو چکے یا جن بندوں سے اللہ رب العزت جن سے محبت فرمائیں گے تو ان کو پھر اللہ رب العزت جہنم میں ڈالیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو دارالعمل نہیں ہے، اب تو وہ تو دارالجزا ہی جزا ہے، لہذا وہاں جو کچھ ہوگا وہ بدلے کے طور پر ہوگا۔ لہذا جو ہے آخرت کی سزا پر یہاں پر ذکر ہے کہ تمہیں آخرت میں سزا ہوگی، اور آخرت میں سزا انہی کو ہوتی ہے جو اللہ کا چہیتا نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا چہیتا ہوگا، جو ایمان و عمل صالح کے نتیجے میں ہوتا ہے، تو اسے سزا نہیں ہوتی۔ تو تمہیں جب آخرت میں سزا ہوگی اس کا مطلب ہی کہ تم اللہ کے چہیتوں میں شامل نہیں ہو، تو اس لیے یہ اشکال نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تو دونوں طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو بعض دفعہ تنبیہ کے طور پر، تربیت کے طور پر ان کو مصیبت میں ڈالتے ہیں، کبھی یوں بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور آخرت کے اندر تنبیہ و تربیت کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، وہاں تو بدلے ہی بدلا اور سزا ہی سزا ہوگی۔ فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ یہ دونوں ہی طبقے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والی جماعت یہود اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعویٰ کرنے والے نصارہ، دونوں ہی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے نبی علیہ السلام ان سے کہیے کہ پھر اللہ تمہاری کرتوتوں پہ تمہیں کیوں سزا دینے والا ہے، اللہ تمہارے گناہوں پہ تمہاری کیوں پکڑ فرمائے گا۔ بل انتم بشر ممن خلق، یہ اس کا اعتراف خود یہود و نصارہ کو بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے ہماری قوم کو مختلف گناہوں میں پکڑا ہے اور دنیا کے اندر بھی سزا دی ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم لوگ عام انسان ہو ان لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، تو عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہو، قومیت کی بنیاد پر جیسے کسی کو کوئی فوقیت فضیلت نہیں، تم کو بھی کوئی فوقیت فضیلت نہیں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور ایمان و عمل صالح کے ساتھ جو گناہ جس کے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اب جس کے لیے چاہے گا یوں ہی بخش دے گا، اور جس کے لیے چاہے گا اس کو سزا دے گا۔ ویعذب من یشاء، لہذا اس عام ضابطے میں تم لوگ بھی شامل ہو، تمہارے لیے کوئی خصوصی معاملہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کا سارا اختیار ہے، اور اللہ ہی کی ہے ملکیت جو آسمانوں کی مخلوق ہے، اور اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں میں، والارض زمینوں میں، وما بینہما اور آسمان کی زمین کی بیچ میں، وإلیہ المصیر، اور سبھی کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
تیرا فضل و احسان ہے اللہ، آپ نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اے اللہ صحیح معنوں میں اے اللہ ہمیں مسلمان بنے رہنے کی اور اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نام کے مسلمان ہو کر صرف خوش گمانی میں مبتلا ہو کر نہ رہ جائیں، اے اللہ اسلام کے تقاضوں پر بھی چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ سچا پکا مومن بنا دیجئے۔ اے اللہ وفادار نبی علیہ السلام کا امتی بنا دیجئے۔ اے اللہ ایسے اعمال میں لگائیے جن سے آپ اور آپ کے نبی علیہ السلام راضی ہوتے ہیں۔ اے اللہ ایسے بدعمالیوں سے اے اللہ حفاظت فرمائیے، بچائیے جن سے آپ اور آپ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے مرتے دم تک ہم سب کے ایمان کو سلامت فرما، ہم سب کے ایمان میں استحکام و استقامت نصیب فرما، اور دنیا سے ایمان ہی کے ساتھ اے اللہ ہمیں رخصت فرما۔ اے اللہ ایمان پر ہی ہم سب کا اور کامل ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما، اچھی ایمان والی زندگی اور اچھی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ بری زندگی اور بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا۔ ہم میں سے اے اللہ جس کو جو بھی دنیا کے لین سے تقاضے ہیں اے اللہ وہ سب کے تقاضوں کو پورا فرما۔ اے اللہ دنیا کے لین سے اے اللہ جس کی جو ضرورتیں ہیں سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی بھی اولادیں سب کو ساری اولادوں کو نیک و فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ بدنامی کا ذریعہ نہ بنا۔ اے اللہ سب کی اولادوں کا مستقبل بہتر بنا، آنے والی نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت فرما۔ اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے برے ماحول و کفر و شرک کے ماحول سے اے اللہ ان کو مبتلا ہونے، ان کو ملوث ہونے سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین ایمان سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ طرح طرح کی جو گمراہیاں اس وقت امت میں پھیلی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی اللہ فتنے جو عام ہیں، ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی گمراہیوں سے، ہر طرح کے اللہ برے حالات سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، اللہ پوری قوم کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ مظلوم ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی خاص مدد فرما۔ اے اللہ ان پر بڑے حالات ہیں، اے اللہ کیا تیری حکمت و مصلحت ہے، آپ جاننے والے ہیں۔ اے اللہ ان کے جو حالات ہیں اے اللہ بڑے قابل ترس ہیں، اے اللہ آپ ان پر رحم فرما کر اے اللہ ان کی غذا کا، ان کے رہنے سہنے کا، ان کی ضروریات کا تکفل فرما لیجئے۔ اے اللہ ان اجڑوں ہوئے کہ پھر سے اللہ اچھی حالت میں بسا دیجئے۔ جو شہید ہو چکے اے اللہ ان کے وارثین اور ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اسرائیل و ظالم یا اللہ طاقتوں سے اللہ پنجہ لیے ہوئے ہیں، پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، ان سے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان مجاہدین کو کامیاب فرما دیجئے۔ اے اللہ ظالم اسرائیل اور ان کے ہم نواؤں کو کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اے اللہ باطل اہل باطل کو سرنگوں کر دیجئے، حق اہل حق کو اے اللہ سر بلند کر دیجئے۔ اے اللہ ہندوستان کے اندر بھی اے اللہ جو اللہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ جو بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ظالموں کو آپ جاننے والے ہیں۔ اے اللہ جن لوگوں کی قسمتوں میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ دنیا میں ان کو نیست و نابود کر دیجئے۔ اے اللہ ظالم حکومتوں کا خاتمہ کر دیجئے۔ اے اللہ آئندہ ظالموں کو اے اللہ مزید مہلت نہ دیجئے۔ اے اللہ آئندہ مزید ان کو موقع نہ دیجئے۔ اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات کو بہتر بنا دیجئے۔ اے اللہ ہندوستان کے اندر بھی مدارس، مساجد، معابد، دینی شخصیات، دینی تحریکات اور اے اللہ با اثر شخصیات جو اللہ دشمنوں کے نشانوں پر ہیں، اے اللہ دشمنوں کی تمام طرح کی سازشوں سے ان کو بچا لیجیے۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ یقیناً ہماری بدعمالیوں کا یہ ثمرہ ہے، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ امت مسلمہ نے یقیناً اے اللہ آپ کو ناراض کیا ہے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے۔ آپ نے کتنا سنہرا موقع رمضان کی شکل میں دیا ہے، اے اللہ ہمیں خوب مانگنے والا بنا دیجیے۔ مقبول تلاوت، مقبول عبادت، مقبول نمازیں، مقبول تراویح، مقبول صدقات و خیرات سے اے اللہ کہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ ٹوٹے پھوٹے جو بھی اعمال یا اللہ
آپ کی توفیق سے ہوئے ہو رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری کھوٹی پوجیوں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ یقیناً اس لائق تو نہیں ہے کہ اللہ انہیں قبول کیا جائے، لیکن اے اللہ اسے مغفرت کا بہانہ بنا دیجئے، اپنی رضا کا سبب بنا لیجئے، ذریعہ نجات بنا دیجئے۔ اللہ رمضان کا ایک اشرہ مکمل ہو گیا، اے اللہ باقی 2 اشرے ہیں، اللہ ان کی بھی خوب قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب